بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ سامعین کرام، یہ موسم حج ہے، ماہ مقدس یعنی ذی الحجہ میں اللہ رب العزت کے فضل سے اور اس کی توفیق سے عازمین حج روانہ ہوں گے اور مناسک حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت نے تمام اہل استطاعت پر اسے زندگی میں ایک بار فرض کیا ہے، اور مقاصد حج میں سے سب سے بڑا مقصد اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی میں عجز و انکسار اور اپنا تذلل اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کا جو قرب ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا گیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ تم حج کے لیے زاد راہ لو اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اور جو اس مبارک سفر میں نکلتے ہیں، اگر وہ اللہ رب العزت کی رضا پیش نظر رکھیں، سوائے اللہ کو راضی کرنے کے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے اور کوئی مقصد نہ ہو، تو یہ یقیناً ان کا حج مقبول ہوگا۔ حج جہاں پر ہمیں اللہ رب العزت کی بندگی، اس کی عبادت کی ترغیب دیتا ہے اور ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے، وہیں حج کے اس عظیم اجتماع سے ہمیں مسلمانوں کی اجتماعیت اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جانا اور اپنے تمام تشخصات اور اپنی ذاتی جو پہچان ہے اسے ختم کر دینا، یہ بھی اس سے ایک درس ملتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی غریب ہو یا کوئی امیر ہو، کوئی افریقہ کا ہے، کوئی ایشیا کا ہے، کوئی امریکہ سے ہے، کوئی یورپ سے ہے، دنیا کے کسی بھی خطے سے ہے، خواہ ایک ہی ملک کا سربراہ مملکت بھی ہو اور اسی ملک کا کوئی ادنا سا عام فرد ہو، سب کے سب ایک ہی لباس میں، یعنی وہی دو سفید کپڑوں میں ملبوس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حج کا عظیم مقصد اپنی انا کو ختم کرنا، اپنی تمام تر خواہشات نفسانیہ کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دینا اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، دراصل اسی سے حج عبارت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مقاصد حج کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو لوگ حج کے لیے اس وقت مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں اس وقت جو حاضری کے لیے موجود ہیں، مالک کریم جل وعلا ان کی اس حاضری کو اور ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔